الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما تحبون المال حبا جما صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ اسلام بلکہ تمام ادیان جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ قرآن مجید تک شرائع میں تو اختلاف رہا، یعنی موقع محل کے مطابق مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کے جب پیدا ہو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا اس کو، تو اس کی اولاد میں آپس میں شادیاں ہوتی تھی، لیکن جو جڑوان ہوتے تھے اسی کی ہوتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ تو بہن بھائی تھے ہمارے نزدیک، لیکن دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پلانا تھا، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پلانا تھا، تو جو جڑوان ہوتے تھے وہ آپس میں تو شادی اس کے لیے جائز نہیں تھی، ایک نر پیدا ہوتا تھا ایک مادہ، لیکن دوسرے دن میں جو پیدا ہوتے یا دوسری وقت میں تو وہ جڑوان آپس میں کیا ہو جاتے تھے، ایک دوسرے کی عدل بدل کر دیتے ہوتا ہو، تو اس طرح اس وقت بہن کی جائز تھی۔ اب یہ ایک ضرورت کی تحت تھی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پھر اس کے بعد کیا اس کو یعنی جب پھیل گیا پھر منع فرمایا، رشتہ داری ہے۔ اس طرح بنی اسرائیل میں جب بھی آدمی سو جاتا تھا رمضان مبارک میں، یعنی اس کی جو اس کے ایام تھے روزوں میں، تو پھر اسی وقت سے پھر روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں نہیں سحری کھاؤ، تو یہ معمولی تبدیلیاں تھی، لیکن بنیادی دین ایک تھا، بنیادی دین ایک تھا، عقائد توحید اور اللہ تعالیٰ کی یکتائی، اس کے ساتھ وہ دو چیزیں جو میں نے کل آپ کو بیان کی تھی کہ دو چیزیں یہ میزان ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی وہ عبادات میں سے ایک وہ ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اس سے آدمی کا دل اللہ تعالیٰ سے مربوط ہو جاتا ہے، اس کو تعلق مع اللہ کہتے ہیں۔ اس کا جب تعلق پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی چونکہ تمام کائنات کا رب ہے اور تمام مخلوقات پر اس کی مہربانی ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تو اس کے اندر مہربانی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے، مال کے لیے نہیں، منصب کے لیے نہیں، اونٹ کے لیے نہیں، نوٹ کے لیے نہیں، کس چیز کے لیے نہیں، بلکہ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے، مہربانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید کو اول سے لے کر آخر تک آپ کو کوئی بھی وہ جو جتنے احکامات ہیں وہ اس دو میزان پر ہو، یا وہ عبادات وہ ہوں گے، اعمال ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے قریب ہو جاتا ہے، یا وہ اعمال ہوں گی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ لوگوں سے قریب ہو جاتا ہے، آپس میں الفتیں محبتیں قائم ہوں گی۔
تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں ظلم دیکھو گی وہ اسلام نہیں ہوگا، چاہے جس نام میں پکڑے، جہاں بھی ظلم دیکھو گے وہ کہاں کیا ہوگا؟ وہ اسلام نہیں ہے، کیونکہ اس کسی دین میں نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو صاف بتا فرمایا ہے کہ لا ترکنوا الی الذین ظلموا، تو تم لوگ ظالموں کی طرف مائل بھی نہ ہو، اس کی وہ معاونت کرنا، اس کے لیے دل میں میلان ہونا، فتمسکم النار، ورنہ تم کو بھی کیا ہو جائے گا؟ آگ پہنچ جائے گا، قیامت کے دن تم نہیں بچ سکتے۔ دنیا میں پتہ نہیں چلتا، پھر دنیا میں اللہ پاک اس کو بے چینی کا عذاب ضرور دے گا، بے چینی کا، دل میں بے چین ہوگا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ اس بات فرماتے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ اس بات کو تھوڑا سا آپ کے ذہن میں پورا راسخ ہو جائے کہ آپ لوگوں کے اندر مہربانی آ جائے۔ یہی کل سے میں اس بات پر لگا ہوا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی ہر وقت یہ آزمائش میں ہے، چاہے یہ خوشحالی ہے، مالدار ہے، منصبدار ہے، خواہ وہ فقیر ہے، غریب ہے، جو بھی جس حالت میں ہے، یہ ہے آزمائش میں۔ لیکن کچھ آزمائش ایسی ہوتی ہیں کہ وہ خوشحالی والی ہوتی ہیں۔ خوشحالی آزمائش ہے کہ خوشحالی میں تم کیا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تم کو نعمتیں دی ہیں، شکر گزاری کرتے ہو۔ اب مال ہے تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کا شکر یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، اس کا شکر یہ ہے کہ فقیروں پر رحم کرو، یتیموں پر رحم کرو، یہ اس کی شکر گزاری ہے۔ اگر آپ اس کو فضول اڑاتے ہیں تو یہ شکریہ ہے اس کی، تم نقدرہ ہو گئے۔ فقر کی بھی ایک شکر گزاری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ فقیر کو کہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور امیر کو کہتے ہیں کہ فقیر کو دے دو۔ سب آزمائش میں ہے، ساری دنیا آزمائش میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ انسان تو ایسا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، یعنی عزت دیتا ہے، فقر میں اس کو عزت دیتا ہے، ونعمہ، اور نعمتوں سے نوازتا ہے۔ نعمتیں عزت ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے، ساری چیزیں نعمتوں میں شامل ہے۔ فیقول رب اکرمن، مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی۔ یہ الفاظ سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ شکر ادا کرتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں اس کا حقدار ہوں۔ میں کیا ہوں؟ جیسے آج کل جو بھی آپ کو معلوم ہے، جو کڑا ہوتا ہے اٹھ کے وہ کہتے ہیں میں حقدار ہوں۔ کیا ہوں؟ وہ اپنے آپ کو حقدار ہی سمجھتا ہے۔ باپ مر گیا، بیٹا کہتے کہ میں حقدار ہوں۔ حقدار نہیں ہوتا، میں معزز ہوں۔ میں کیا ہوں؟ معزز ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور بات بتاتے ہیں، کوئی قوم ایسی ہوتی ہے، کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب میں اس کو آزماتا ہوں، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس قوم پر یا اس شخص پر روزی تنگ کرتا ہوں۔ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب تمہاری دنیا پیدا کی، آسمان و زمین پیدا کی، تمہارے لیے اتنی دریائیں چلائیں، سمندری چلائیں، یہ روشنی تم دیکھتے ہو، یہ جنگلات دیکھتے ہو، پھر میں آپ کو ذلیل کرتا ہوں؟ ایسا نہیں ہے۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں، تم غلط فہمی میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو ذلیل نہیں کیا ہے، تم نے شکر کی ہے، نہ قدری کی ہے۔ بل لا تکرمون الیتیم، اب دیکھو مہربانی کی طرف پھر آ گئی یہ بات۔ میں بتا دیا کہ دو چیزیں ہیں، یہ یتیم پر مہربانی کرنا یہ رحم ہے۔ اس بیچارہ کا باپ وفات ہو گیا ہے، وہ والد باپ کی محبت سے محروم ہے، وہ اب اس کو محبت دینا معاشرے کا کام ہے، اس کو محبت دیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ وہ قیامت میں ایسا ہوگا۔
یعنی پیغمبر تو نہیں ہوگا، لیکن میری ساتھ ہوگا، قریب ہوگا۔ بیوہ کی کوئی کفالت کرے، ابھی بیوہ بیچارہ بے سہارا ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یتیم کو لے لیا، یتیم بھی بس ہوتا ہے، باپ کا سایہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھتے ہیں بہت بڑی بڑی شخصیتیں یہ یتیم ہوتی ہیں، جب شفقت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت اس کی کمر۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی ڈاکو بھی کیا بنتے ہیں، ڈاکو یہ غلط لوگ جو یہ بھی یتیم کبھی ہوتے ہیں، اسے دنیا میں محبت دیکھی نہیں ہوتی، ایک نہیں دکھا ہوا دے دے وہ تجھے دکھا، وہ دیکھا کہ گویا جانوروں کی دنیا ہے تو وہ خود بھی جانور بن جاتا ہے، درندہ بن جاتا ہے۔ تم یتیموں کی اکرام نہیں کرتے، یہ نہیں فرمایا کہ تم یتیموں کو دیتے نہیں ہیں، دینا اور چیز ہے، کتے کو بھی لوگ کھانا ڈالتے ہیں، ایک دینا ہے، ایک اس کو عزت کے ساتھ دینا ہے۔ قرآن مجید کہتے ہیں کہ تم عزت کے ساتھ اس کو دیکھ دو، ایسے قوانین نہ بناؤ۔ ملک حکمرانوں کو کہتا ہے کہ جس کی وجہ سے یتیم مسکین ہوتا چلا جائے، یتیم دکے گئے، گھر والوں کو کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو تمہارے اندر یتیم ہے، تم نے اس کو دکے دینے پر مجبور کر دیا، اس کو صحیح اس کی تربیت نہیں کرتے، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تم یتیموں کو مسکینوں کو طعام پر لوگوں کو کھلانے پر ابھارتے نہیں ہو۔ جیسے ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ تم لوگوں کو تبلیغ نہیں کرتے، تم لوگوں کو کیا لوگوں کو واعظ نہیں کرتے، واعظ تو علماء کرتے۔ کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں واعظ کرتے، وہ کہتے ہیں مجھے دے دو، میں مسکین ہوں، میں مسکین ہوں لہٰذا مجھے دے دو۔ اس تم خود دینا تو آدمی ویسے بھی لوگوں کو دے دیتا ہے، اس کے لیے تحریک نہیں چلاتے کہ باقاعدہ اس کے لیے نظم بنائیں کہ وہ عزت کی روزی کمائے۔ اسلام کو یہ مطلوب ہے۔ اب دیکھیں پیمان آپ کے سامنے ہے، میں نے بتا دیا کہ قوم میں اب جہاں سے بھی اٹھاؤ آپ کو دو چیزیں ملیں گی، اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ اگر معاملات کی صفائی ہے وہ بھی اس لیے کہ تاکہ کسی کو دھوکہ مت دو، دھوکہ دو گے تو تم نے ظلم کر دیا، کیوں دھوکہ دیتے ہو، ملاوٹ نہ کر دو، صفائی معاملات کی صفائی کرو۔ یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں، ان ساری چیزوں میں یہی چیز معلوم ہوتی ہے۔ کل میں کیا بتایا تھا کہ جہاد بھی جو قرآن مجید نے فرض کیا ہے وہ اس وقت ہے کہ اس کی ویسے تو امریکہ لڑائی کرتی ہیں، ڈاکو بھی ڈاکے کرتے ہیں، چور بھی چوریاں کرتے ہیں، اس میں مر بھی جاتے ہیں، لڑائیاں تو کرتے ہیں لوگ، جنگل کی جانور بھی لڑتے ہیں آپس میں، لیکن وہ صرف اسی لیے ہے کہ کل میں نے بتایا تھا یقوم الناس بالقسط، یقوم الناس بالقسط، تاکہ یہ لوگ عدل و قسط پر آ جائے، امن آ جائے، امن کے لیے ہوتا ہے۔ پھر میں نے کل آپ کو یہ بات بتائی تھی کیا فرماتے ہیں انزلنا الحدید، ہم نے لوہے کو بھیجا ہے، یہ صرف آپریشن کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ آپریشن کے لیے، آپریشن کے لیے ہے۔ جس اسپتال کے اندر آپریشن حال نہ ہو تو اس اسپتال کو لوگ ناقص سمجھتے ہیں کہ ناقص ہے۔ کیوں ناقص ہے؟ اسی لیے کہ اس میں سرجری نہیں ہوتی۔ تو یہ میں کل آپ کو بتا دیا تھا کہ تاکہ لوگ عقیدہ کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے سیدھے جائیں، اس لیے انبیاء السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ لوگوں کو کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا فی باس شدید، اس میں جنگ ہے، تو جنگ تو سب کرتے ہیں، نہیں مسلمانوں کا جنگ وہ نہیں ہے۔ فی منافع للناس، اس کے لوگوں کو نفع ہوتا ہے۔ جس سے کوئی شخص کے اندر ایک انگلی نسور بن گئی، اس کو کاٹنا کیا ہے؟ اب نسور کو کس سے کاٹا جائے گا؟ چھری سے کاٹا جائے گا، لیکن جو حکیم ہوتا ہے وہ سب جب اس کو وہ حکیم یا طبیب یا ڈاکٹر کاٹتا ہے تو اسی لیے کاٹتا ہے کہ تاکہ باقی بدن بچ جائے،
اس طرح جہاد کی حیثیت ہے کہ تاکہ جو نسور ہے معاشرے کے لیے وہ ختم ہو جائے اور صالح معاشرہ رہ جائے۔ کل اس پر میں نے پوری تفصیل کے ساتھ بات کی تھی۔ اب یہاں دیکھو یہی بات کی جاتی ہے۔ طریق بن نجار اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، حیات الحیوان لکھا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ پہلے جنگلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جنگلوں میں لوگ عورتیں وہ شوہر کام کرتے ہیں اس میں کھیتوں میں، اور جنگل میں ایسی کھیتیاں ہوتی ہیں اور بیوی پیچھے سے روٹی لے جاتی ہے۔ تو اس کے پاس ایک عورت آئی، نہیں ایک فقیر آیا عورت کے پاس کہ بہت میں کچھ نہیں کھایا 2 دن سے۔ تو اس کے فقیر لوگ تھے، اس نے اپنا حصے کا کھانا اس کو دے دیا، اس فقیر کو، اور سوچا کہ چلو میں اب اس کو بہانہ کروں گا کہ مجھے بھوک لگ گئی تھی، میں نے کھا لیا گھر میں، اور 1 روٹی لے کر اب وہ یہ کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ اس کے لیے بیڑیا آ جائے گا۔ بیڑیا نے اس کی بیٹی کو اٹھایا، ابھی بھاگ رہی تھی، تو اوپر سے بیڑیا نے اس بچے کو چھوڑ دیا۔ اوپر سے آواز آئی کہ جو تو نے ابھی وہ ایک نوالہ دیا تھا فقیر کو، اس نوالے کے بدلے میں تم کو بیٹھا واپس کر دیا۔ بہت بار ہم نے تجربہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آ جاتی ہے آپ صدقہ کریں، صدقے سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا دل کہ وہ غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اب صدقہ کیا ہے؟ مہربانی ہے، خود مہربان ہے۔ جب وہ بندے کے ہاتھوں سے مہربانی دیکھتا ہے تو اس پر مہربانی کرتا ہے۔ ہم پہلے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، نہیں، پہلے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں تندرست فرما دیں، پھر اس کے بعد صدقہ کریں، اپنی بس کے مطابق کریں۔ اگر آپ 100 پتی ہے تو 5 روپے دے دو، 2 روپے دے دو۔ اگر آپ کروڑپتی ہے تو ایک بیل ذبح کرو، فقیروں کا کام ہو گیا۔ اگر آپ ارب پتی ہے تو کچھ زیادہ صدقہ کرو۔ تو لیکن ہم اربوں روپے بیمار پر لگاتے ہیں، 5000 روپے نہیں لگاتے صدقے پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو میں بتا دوں کہ جو رحم کی برکات ہے، میں صرف رحم کی برکات پر بات کرتا ہوں کہ وہ اس قدر ہے کہ جب آدمی قرآن مجید میں اس کو پڑھ لیتا ہے اور پھر اس کا تجربہ دنیا میں کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو میں کس مقام پر کھڑا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک چٹھیل میدان میں ایک آدمی جا رہا تھا اور ایک چڑیا کی پر کے برابر بادل دیکھا۔ اب اس بادل سے آواز آئی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ستار ہے، باتوں کو چھپاتا ہے، لیکن کبھی کبھی دکھاتے ہیں تاکہ یہ لوگ کیا ہو جائیں، سمجھ جائیں، ہمارے بتانے کے لیے سمجھاتے ہیں۔ تو اس میدان میں اس آواز اس سے آئی کہ فلان جگہ پر برس جاؤ، اور وہاں سے فلان ندی میں جمع ہو کر کے سیدھی فلان کی نام لیا کہ فلان کے نام میں کہ باغ میں داخل ہو جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد بارش ہو گئی اور ندیاں بہنے لگیں اور ایک ندی میں جمع ہو گئی۔ وہ ندی سیدھے ایک باغ پہ جا رہی تھی، اسی میں اندر چلی گئی۔ وہ دیکھا وہاں ایک آدمی پوڑا لیا ہوا ہے، بلچا خفست دنیا کے۔ تو دیکھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو دیکھا تمہارے نام سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ ویسے میں پوچھتا ہوں۔ پھر اس نے اس کو واقعہ سنایا کہ میں نے بادلوں سے آواز سنی تھی۔ اس نے کہا کہ ہمارا اس باغ میں جب پھل آتا ہے تو میں 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے نام پر دیتا ہوں اور ایک حصہ میں باغ پر لگاتا ہوں اس کی بڑھانے کے لیے۔ الحمدللہ دیکھو بہت بڑا شاندار باغ ہے۔ اور ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے رکھتا ہوں کہ اس کے لیے وہ کھائے گا پیے گا، خوب فراوانی سے ہم کھاتے ہیں۔
یہ کراچی میں مجھے کس نے آدمی بتایا، مل والا تھا، ادم کون تھا پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں یہ مل والا جب اس کی ٹماٹروں کی 2 بائی تھے، ٹماٹروں کا کیا تھا، یعنی وہ ریڑھی پر فروخت کرتے تھے، لیکن اس میں وہ اس طرح کرتے 3 حصے کرتے، تو چائے کی دکان پر چلے گئے، اس کی چائے کی دکان ہو جائے، اس سے اب اس کی فیکٹری چلتی ہے۔ ہمارا خود تجربہ ہے، یا ہماری اس کو کیا عبید اللہ منصب کو کس نے کہا کہ تمہاری بیوی کی اولاد نہیں ہوگی، اب بیوی کی اولاد نہ ہونا تو وہ کہتے ہیں تمہارا وہ ٹھیک نہیں ہے، کہا کہ صدقہ کرو بس، کیوں ڈرتے ہو؟ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ٹھیک کرنا بھی خدا کے ہاتھ میں ہے، تو اس نے صدقہ کیا۔ منصور ابھی دیکھو یہاں جا رہا ہے، بہت زبردست بچہ ہے، اسی بیوی سے ہو گیا۔ آپ عبید اللہ پہچانتے ہیں، ہماری جو شہزاد بھائی ہے تو زمین دزواز تھا، اس کی بہن کے بھائی آیا، رو رہا تھا کہ بیوی سے بڑی محبت ہے، وہ ہے وہ، لیکن مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری اس بیوی کی اولاد نہیں ہوگی کیونکہ اس کی رحم خراب ہے۔ میں نے کہا تم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ڈاکٹر نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا، ڈاکٹر نے کہا۔ میں کہ فکر مت کرو، صدقہ کرو، فقیروں کو دے دو، اور پھر اللہ سے مانگو، دے دے گا، کوئی بات نہیں، اللہ میرا بان ہے۔ ایک بیٹا پیدا ہو گیا، دوسرا پیدا ہو گیا، تیسرا پیدا ہو گیا، چوتھا پیدا ہو گیا، ایک درمیان میں وفات بھی ہو گیا، میرے خیال میں ابھی 5 بیٹے ہیں، 4 اسی بیوی سے، ایک تو یہ کہ کسی اور بیوی سے ہو گیا، اسی بیوی سے ہو گئی۔ نبی کریم حضرت راہ بن خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، صدقہ 70 دروازے برائیوں کو بند کرتا ہے۔ یہاں سے برائی آتی ہے، تم صدقہ کیا ہے، وہاں سے بند ہو جائے گا، وہاں سے برائی آتی ہے، اللہ تعالیٰ بند کر دے گا۔ اب دیکھو ہم کہاں جاتے ہیں، ہماری علاج کیا ہوتا ہے، لاکھوں روپے لگاتے ہیں، فقیر پہ یہی لگاتے ہیں کیونکہ اس پر ہم ظاہردار ہیں، کیا ہم ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے، ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے، اسی لیے ہمارے کام نہیں بنتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ ایک ایسی پاٹک ہے کہ مصیبت اس کو پلانگ نہیں کر سکتی۔ باقر بالصدقہ، جلدی کر صدقہ پر، فإن البلاء، یہ کون کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رحمۃ اللہ عالمین ہے، یہ مہربان ہے لوگوں پر۔ لا يتخطى صدقہ البلاء لا يتخطى صدقہ، بلا مصیبت اس ایسے پاٹک پر گزر نہیں سکتا، پلانگ نہیں کر سکتا اس کو۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے دل میں یہ باتیں لگا دیں، الصدقہ تطفئ خطیئہ کما یطفئ النار ماء النار، صدقہ خطاؤں کو ایسے دھوتا ہے، مصیبت کو بھی دور کرتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ الصدقہ یطفئ غضب الرب، اللہ تعالیٰ کا غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ دے میرا بندہ مال سے محبت بھی ہے پھر بھی دیتا ہے، میں تو زیادہ مہربان ہوں، زیادہ مہربان اس پر کرتا ہے۔ تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی، اس میں آپ ہم سب کے لیے تنبیہ ہے کہ ہمیشہ ہم مہربانی والے کام کریں، مہربانی والے کام کرو، مہربان تم پر مہربانی کریں۔ اگر آپ خود ظلم کرتے ہیں تو مہربان سے مہربانی کی امید مت رکھو، وہ بندوں پر بہت خفا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کعبہ تم کو اللہ تعالیٰ بڑا محبوب ہے، لیکن تجھ سے زیادہ اپنے بندے پر مہربان ہے۔ اس کے ڈانے سے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ خفا نہیں ہوگا جتنا کسی بندے کو تکلیف پہنچانے سے۔ تو اللہ کے بندوں کو کبھی بھی اپنی زبان سے، اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ کوشش کرو کہ آپ
خیر پہنچاؤ. خیر الناس من ينفع الناس. اچھا آدمی وہ ہے، بہتر آدمی وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے عمل سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. اللہ تعالی ہم سب کو فائدہ پہنچائے. میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو یہ مرکز ایسا دیا ہے کہ اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں تنظیموں کی بات نہ کریں. آپ آئیں، امید ہے کہ انشاءاللہ اگر اچھا نہیں ہو جائے گی برا بھی نہیں ہو جاؤ گے. پھر تو اچھے ہو جاؤ گے. ہمارے مصطفیٰ شاہ صاحب کے ساتھ ایک آدمی آیا تو چرسی تھا، تو اس نے اس کو کہا کہ یہ آدمی مجھے دے دو، یہاں بھیجنا چاہتا تھا. خراب تو ایسے ہے، اگر ٹھیک ہوا تم شکر کرو، اگر خراب ہوا تو پہلے خراب سے پہلے سے ویسے. تو یہاں الحمدللہ یعنی بہت بڑی لوگ مجھے پھر بعد میں مل جاتی ہوں کہ ہم پہلے یہ کرتے تھے وہ کرتے. الحمدللہ آپ کی یعنی یہاں مرکز میں یہی ہوتا ہے کہ یہاں تعلیمات ہوتے ہیں، یہاں ذکر اذکار ہوتے ہیں، ذکر سے دل نرم ہو جاتے ہیں، ذکر اذکار ہوتے ہیں. اور یہاں بیان آپ دیکھتے ہیں کم ہوتی ہیں. ایک صبح کی تعلیمات کچھ ہوتی ہیں، وہ بھی لوگوں کا ادا بتاتے ہیں کہ تم پر باپ کا یہ حق ہے. یعنی اوپر سے لے کر اللہ تعالیٰ سے لے کر کیا وہ تحت جانوروں کی تحت، جانور پر بھی کوئی رحم کرتے اللہ اس پر رحم فرماتا ہے. تو اس کے لیے اب یہ پھر بات کروں گی اس پر انشاءاللہ پھر بھی بات ہوگی، کیونکہ میں یہ چاہنا چاہتا ہوں کہ یہ موضوع آپ کے ہمارے ذہن میں پھنس جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دنیا ایسی بنائی ہے جو نفع پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھتا ہے. اما ما ينفع الناس، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، فیمکث فی الارض، اس کو ٹھہراؤ ہوگا. باقی تنظیمیں اٹھیں گی، جماعتیں اٹھیں گی، وہ کبھی گڑبڑ کام بھی کریں گی، لیکن اس کا وہ مر نہیں ہوگا. وہ بلبلا ہوگا کہ جفا کیا ہوگا؟ جفا کہتے ہیں کس کو؟ جا کو کہتے ہیں. جا کی طرح اڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جاگ نہ بنائیں، ہمیں لوگوں کے لیے نفع بخش بنائیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمام مسلمانوں کو خیر پر متفق و متحد کرے، مصائب سے مشکلات سے اس کو نکال دیں.